بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو یہ غم بار بار کیوں ستاتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے تھک ہار کر، غموں سے دوچار ہو کر دل شدت سے خواہش کرتا ہے کہ کوئی کاندھا جو تمہارے سارے غم لپیٹ لے۔ جب ہر کام ادھورا رہ جائے اور امیدیں بہار بھی نظر نہ آ رہی ہو، تم چاہتے ہو کہ کوئی ہو جس کے سامنے جی بڑھ کر رو لیا جائے۔ تم ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہو، دنیا انسانوں سے بری نظر آتی ہے، لیکن کسی کے پاس بھی وہ کندھا نہیں جو تمہارے غم سمیٹ لے۔ کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو تمہارے آنسو پونچھ سکے، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تمہارے دل میں چھپا درد دیکھ سکے، کوئی کان ایسا نہیں جو تمہاری بے زبان آہیں سن سکے، کوئی لب ایسا نہیں جس سے نکلا ایک لفظ ہی تمہیں تسلی دے سکے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، کوئی البصیر ہو جو تمہارے ہر باطن سے بھی آشنا ہو سکتا ہے تمہارے کان کسی صدا کو سن نہ پا رہے ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہاری آنکھوں سے گرتے ہر آنسو سے بے خبر ہو سکتا کوئی ہو جو ہر لمحے تم سے کلام کر رہا ہو سکتا ہے کوئی ہو جو ہر لمحہ تمہیں تسلیاں دے رہا ہو سکتا ہے کوئی بار بار کہہ رہا ہو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے سب کام صرف اس لیے ادھورے رہ گئے ہوں کہ ان کی تکمیل خود اللہ سے ہم کلام ہونے پر مشروط ہو۔ کیا ہوا اگر تم اپنی ساری ریاضتوں پر اللہ کو گواہ دینا چاہو گے؟ کیا ہوا اگر ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی بے بس ہو جاؤ؟ اور کیا پتہ یہی بے بسی اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ تمہاری نگاہوں کا محور ساری دنیا سے اوجھل کر کے صرف ایک ذات واحد پر مرکوز ہونا ہو۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی جو نہ ملے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کرنی ہو سکتا ہے یہ سارے غم تمہاری توجہ اللہ کی ذات واحد پر فوکس کرنا چاہ رہے ہو سکتا صرف یقین کرنا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا صرف دعا مانگنی ہو اور سب معاملے یکا یک سلجھ جائیں۔ یہ غم الارم کی طرح کام کرتے ہیں کہ جب اللہ سے توجہ ہٹنے لگتی ہے وہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ تمہاری توجہ غم کو دور کرنے کے طریقے پر لے جائے۔ اور پتہ ہے غم کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے اس کی دوری کی دعا مانگنا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی تمہارا غم دور کر ہی نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی غم آتا ہے تو تمہاری نگاہیں خود بخود بارگاہ الہی کی طرف سوال کرنے لگتی ہیں، اور یہی تو اس غم کا ری ایکشن ہے۔ قرب الہی کی طرف تم تب ہی جاتے ہو۔ یہ راز ہر کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ یہ غم ہی تو انڈائریکٹلی خوشی کی وجہ ہیں، یہ غم ہی تو دراصل کامیابی کی رازدار ہیں۔ انہی غموں کے پیچھے ہی تو اصل میں خوشی چھپی ہے، اللہ کی قربت کی خوشی۔